بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے عالم، صوفی اور مجتہد تھے۔ ان کا اپنا ایک نام ہے، ان کے اگر علماء میں اور صوفیاء میں اور رائٹرز میں ان کا جتنا بڑا نام ہے وہ ایک علیحدہ ایک تاریخ ہے، ایک بات ہے، کسی وقت ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کا جنازہ رکھا جاتا ہے بہت بڑے میدان میں، اور دنیا بھر سے یا جہاں جہاں سے جو بھی سنتا ہے ان کے انتقال کے بارے میں، وہ آ کے جنازے میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ بہت بڑا جمع خفیر جمع ہو جاتا ہے، بہت بڑی دنیا جمع ہوتی ہے، لیکن کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، کیونکہ جنازے کی شرائط یہ ہوتی ہیں وصیت کے مطابق کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھے گا جس نے کوئی نماز قضا نہ کی ہو، جس نے کوئی کبھی تہجد قضا نہ کی ہو، جس نے کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہ کی ہو، جس نے عصر کی سنتیں قضا نہ کی ہوں۔ ناظرین، ایسا شخص کہاں سے آتا؟ سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، سب حیران و پریشان تھے کہ ایسا کہاں ملے گا ایسا شخص جو اس پائے کا اتنی صلاحیتیں، اتنی خوبیاں رکھتا ہو۔ تو اچانک مجمع میں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان روتا ہوا، آنکھوں سے برسات برس رہی ہے آنسوؤں کی، اور رو رہا ہے، اور روتے ہوئے وہ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ جنازہ پڑھا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے، بعد میں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو پتہ لگتا ہے کہ سلطان التمش ہے، شمس الدین التمش، سرزمین ہند کا بادشاہ۔ ایک نام، ایک یہ ترکی نما یہ بادشاہ تھا، یہ غلام تھے۔ اس کی ایک لمبی کہانی ہے، میں آپ کو پھر کسی وقت سناؤں گا۔ تو یہاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ناظرین، آج سے جو ماضی کے جو حکمران تھے، جو خلیفہ تھے، جو بادشاہ تھے، وہ انتہائی نیک، انتہائی پارسا اور اللہ سے ڈرنے والے ہوا کرتے تھے۔ ان کے ارد گرد، ان کے درباروں میں کوئی خوش آمدی، کوئی اس قسم کے لوگ نہیں، بلکہ اہل علم والے علماء ہوتے تھے۔ ان کا جو پورا حلقہ احباب تھا وہ بڑے بڑے علماؤں سے اور بڑے بڑے صوفیاؤں سے ہوتا تھا۔ یہ خود التمش صاحب یہ خود ہفتے میں 2 مرتبہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ کی صحبت میں جا کر ان سے وعظ و نصیحت حاصل کیا کرتے تھے۔ ان کے دربار میں تمام لوگوں کو سفید کپڑے پہننے کا حکم تھا، کہ تاکہ کوئی بھی کسی سے بالا نظر نہ آئے، اور سفید کپڑے وہ بھی عام، کوئی اعلیٰ نہیں۔ تو یہ اس کی دربار کی یہ خاصیت ہوا کرتی تھی۔ اور پھر سائل جو آتا تھا اس کو سرخ کپڑے پہننے کا ہوتا کہ تاکہ جلدی پتہ لگ جائے کہ کون سائل ہے۔ اور التمش کی یہ سوچ تھی کہ جتنی جلدی ہو مظلوم کا ازالہ کیا جائے، کیونکہ دیر ظلم کو ختم کرنے میں، مظلوم کی داد میں جتنی دیر ہوگی، عدل میں جتنی دیر ہوگی، وہ بادشاہ کے لیے ہلاکت کا باعث ہوگی۔ ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ اس نے اپنے جو دروازے پر ایک رسی لگا رکھی تھی، زنجیر، اور اس دوسری اینڈ پر اس کے بیل تھی، جو اس کے خوابگاہ میں یا سونے کے کمرہ ہے وہاں پہ لگی تھی، تاکہ کوئی ہلائے تو وہاں سے گھنٹی بجتی اور یہ آتا اور آ کر اس کی مدد کرتا۔ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ساحل کو یا مظلوم کو صبح تک انتظار کرنا پڑے۔ ناظرین، جب اس قسم کے آپ کے خیالات ہوں گے، اس قسم کے کام ہوں گے، تو پھر رعایا بھی خوش ہوگی، اللہ بھی خوش ہوگا، اور آپ کی جو سلطنت ہے وہ بھی پھلتی پھولتی رہے گی۔ 26 سال اس نے حکومت کی ہندوستان پر، لیکن اس کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ یہ خود اپنے ہاتھ سے کنویں سے پانی نکالتا وضو کے لیے، اپنے کام خود کرتا تھا۔ ناظرین، آج جس طرح ہمارے جو حکمران ہیں، جو ان کے طور طریقے ہیں، جو ان کے عیاشیاں ہیں، ناظرین، اربوں روپے سفروں میں خرچ کر دیتے ہیں، اربوں روپے، کروڑوں روپے جناب اعلیٰ ان کے اللہ تلنے میں ختم ہوتے ہیں، ان کی زیبائش میں ختم ہوتے ہیں۔ ان کی بہو بیٹیوں کے اخراجات دیکھیں، 10 اور 15 لاکھ کے کپڑے اور شوز پہنتی ہیں، کروڑوں روپے کے ان کے ہینڈز بیگ ہوتے ہیں، شادیوں پہ ان کے کتنے اسراف ہو رہے ہیں، ایک لباس پہ کروڑوں روپے لگ رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس قسم کے جب آپ کے بادشاہ ہوں گے تو آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا، آپ کا ملک زوال کی طرف جائے گا، کیونکہ آپ اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کو بھی ناراض کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تب ہمارے بادشاہ بھی ٹھیک ہوں گے، ہمارا انتخاب اچھا ہوگا تو پھر ہمارے بادشاہ بھی اچھے ہوں گے۔ ناظرین،
ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم.